سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آپ حضرات کے پاس پارے کا دوسرا پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ یہ آیت الکرسی کا ہمارا 2-3 دن سے درس چل رہا ہے، تقریباً آدھی ہو چکی ہے، تو آج ہم یہاں سے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی چیز بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ جس کو وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور وہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی شان ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، صفات اور ان سب چیزوں کے متعلق 10 جملے ہیں، جن میں سے ہم نے 6 جملے پڑھ چکے ہیں۔ آج 7واں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اس کے متعلق پڑھیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اصلی اور حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی ساری مخلوقات کو علم سے نوازا ہے، اور جتنی مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ ساری کی ساری مخلوقات، خواہ وہ جنات میں سے ہوں، خواہ وہ فرشتوں میں سے ہوں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا پھر انسانوں میں سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذات بابرکات ہوں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ انسانوں میں سب سے زیادہ علوم حضرات انبیاء علیہم السلام کے پاس ہوتے ہیں، اور حضرات انبیاء علیہم السلام میں بھی سب سے زیادہ علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہ جن کے متعلق فرمایا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اولین اور آخرین سب کا علم کیا ہے دیا گیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور اپنا ذاتی علم ہے اور ازلی علم ہے، اور جبکہ باقی تمام مخلوقات کا علم وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطا کیا ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ بڑا مشہور واقعہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب وہ راستے میں جا رہے تو ایک جگہ جب سمندر یا پانی کوئی دریا وغیرہ آیا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک چڑیا وہ پانی کے اندر چونچ ڈال کے پانی پی رہی، اور اسے جب چونچ ڈالی تو پانی ڈالے اس کے چونچ میں کچھ نہ کچھ قطرہ دو قطرے جو بھی آیا ہوگا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے تمہارے اور سارے مخلوقات کے علم کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ اس چڑیا نے پانی کے اندر چونچ ڈالی اور اس کے منہ میں کوئی قطرہ وغیرہ، جو اس قطرے کو اس دریا یا سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہماری وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ ایک قطرہ کو سمندر کے ساتھ پھر کچھ نسبت ہو سکتی ہے، لیکن ساری مخلوقات کا علم ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایک طرف، اس کے ساتھ وہ بھی نسبت نہیں ہے، وہ بھی نسبت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین کرام، اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید تو یہ کہے اور باقی ایک مسلمان 14ویں صدی کا ہے اور لا علمی اور جہالت کی بنا پر یہ کہے کہ جی یہ حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ ان کا علم بہت بڑا ہوا ہے، یا کسی نبی کے متعلق علیہ السلام کے متعلق ہیں کہ اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی طرح ہے یا اس جیسا علم ہی ہے، اتنا ہی علم ہے، یہ ساری کی ساری شرکانہ باتیں ہیں، کیونکہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا گیا ہے مخلوقات میں سے اتنا کسی کو بھی علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دیا گیا ہے، ورنہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، خود نبی سے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بتائیں یا جس کے متعلق نہ بتلانا چاہیں، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ پھر کیا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ کرسی جو ہے اس کی کرسی نے زمین و آسمانوں کو گھیرے ہوا ہے، وہ ان سب کے اندر وسعت لی ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کرسی سے مراد کیا ہے، کرسی سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ کرسی سے مراد کرسی ہے اور عرش بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، لیکن یہ کرسی اور عرش کیسا ہے انسان اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، نہ انسان کے عقل کے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرسی کیا چیز ہے، کیسی ہے، یہ کیا ہے اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، تم یہ سمجھ لو کہ کرسی ایسی ہے کہ یہ ساتوں زمین و آسمان ایک کھلے میدان کے اندر رکھ دیے جائیں نا، تو ایک کھلا میدان ہو اور اس میدان کے اندر ایک انسان، یہ جو انگوٹھی ہوتی اس کو ظاہر ہے اس کا بھی ایک حلقہ ہے، تو اس حلقے کی جو نسبت اس کھلے میدان کے ساتھ ہوگی نا، تو ساتوں آسمانوں کی اس کرسی کے ساتھ ایسے ہی نسبت ہے۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں آسمان جو ہیں ان سب کو الگ الگ طور پر پھیلا کر رکھ دیا جائے،
یہ پہلا آسمان پڑا، اس کے ساتھ دوسرا، اس کے ساتھ تیسرا، اس کے ساتھ چوتھا، اور اسی طرح ساری زمینوں کو ایک سے ایک ساتھ کر کے پھیلا دیا جائے، اور پھر جو ان کا ایک وایہ بنے گا اس کو جو نسبت کیا کہتے ہیں ایسی ہے جیسا کہ ایک کھلے میدان کے اندر جناب والا ایک وہ حلقہ انگوٹھی کا رکھ دیا گیا ہو، تو اس کے ساتھ جو نسبت ہوگی ساتوں آسمانوں کرسی کے ساتھ یہی نسبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کرسی کی عرش کے مقابلے میں ایسا ہی ہے کہ وہ جناب کھلے میدان کے اندر ایک پڑا ہوا حلقہ ہو اور ایک کھلے میدان کی طرح وہ جناب عرش ہو۔ انسان اس کا تصور کیا ہے نہیں کر سکتا، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو محترم سامعین اکرام فرمایا وسع کرسی، ہمیں بس اتنا ہی ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی کرسی اور عرش ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں جسامت کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں عظمت اور مرتبہ اور اس کے اعتبار سے سب سے بڑی ذات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، ذات اقدس ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کیا کہتے ہیں بلند درجے والی نہیں ہے، کوئی عظمت والی نہیں ہے، اور مخلوقات میں سب سے بڑی جسامت میں عرش جیسی کوئی نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا ولا یؤود، اور ہمیں بس اتنا ہی ایمان لانا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور اگرچہ بعض حضرات بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عرش اور کرسی یہ کوئی الگ چیز نہیں، دونوں ایک ہی ہیں، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس کرسی اور ان چیزوں سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کہ کرسی نے ساری زمین و آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ساری مخلوقات کے اوپر ہے، کوئی اس کی قدرت سے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ فرمایا ولا یؤودہ حفظہما، اگلا جملہ 9واں جملہ لے کر آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر اور شان کے اندر، ولا یؤودہ حفظہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان زمین و آسمان کی حفاظت سے بالکل بھی نہیں تھکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکے ہوں یا تھکے ہوں ان کی حفاظت میں۔ انسان مخلوق ہے، بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کوئی ایک کام ذمہ لگا دیا جائے نا تو ایک آپشنلی کام ہو تو انسان اک جاتا ہے، وہ کہہ اٹھتا ہے یار یہ میرے ہی کھاتے میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا، اوروں کے بھی تو ذمہ لگا لو نا یہ کام، ٹھیک ہے نا، یا اک جاتا ہے، اور اگر اکے نہیں تو پھر تھک جاتا ہے، ٹھیک، اگر ڈیوٹی کرے گا تو 7 8 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد تھک جائے گا، اس نے کہا بس یار اب میں کل دیکھوں گا، اب مجھ سے بات نہیں ہوتی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے، میں ریسٹ کروں گا، پھر میں کل آپ کی بات سنوں گا یا کل کام کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں ہے، جیسے کہ آپ حضرات کو پچھلے درس کے اندر بھی یہ بات بتائی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد وما مسنا من لغوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری، تھکاوٹ آنا تو بڑی دور کی بات ہے، تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری۔ تو یہ ان زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہ تھکے ہیں نہ اکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آئے، نہ آتی ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب ہے کہ اس کو نیند آئے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اتنی صفات کے حامل وہ ذات بابرکات وہ کون سی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑی عالی شان عظیم المرتبت ہے، عظیم الشان وہ کیا ہے ذات ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، جس ذات کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، اتنے کمالات ہوں، اتنی صفات ہوں، معبود بھی وہی ہے، حی القیوم بھی وہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنا اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ زمین و آسمان ساری اس کی ملکیت میں ہے، شفاعت کا مالک بھی وہی ہے، اور زمینوں کی اور آسمانوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ساری کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو وہی ذات کیا ہے معبود بھی ہے، وہی ذات مسجود بھی ہے، وہی ذات، اسی کے سامنے انسان اپنی ضروریات، حاجات، پریشانیاں، مصائب اسی کے سامنے کیا ہی رکھے۔ باقی سب مخلوق ہیں، ساری کی سارے مخلوق ہیں،
ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت الکرسی کو خود بھی یاد کریں، یقیناً یاد ہی ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، صرف یاد ہی نہ کریں بلکہ اس کو ورد زبان بنا لیں، صبح و شام سوتے وقت آگے پیچھے اس کو معمول بنائیں۔ اور آپ حضرات کو بتایا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت اس کو بستر پر پڑھ لیتا ہے تو فرمایا اس بندے کی بھی، اس گھر کے بھی، اور اڑوس پڑوس جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔